کہ پیر ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں خاص کر اب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کسوٹی ہو گئے اس دور میں، ان کے بارے میں یہ پیر کیا کہتا ہے؟ اگر یہ کوئی بھی کمزور بات کرے نا، اس کی گلی میں نہیں جانا ہے، ہاں بالکل گلی میں نہیں جانا، اس کا بیان نہیں سننا، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا. یہ علماء کے فتوے ہیں. نہیں یہ ایمان لے لے گا، کہیں گمراہ کر دے گا یہ پیر. ایسا پیر نہ چلے اپنے کو، بھلے بڑی گدی ہو، مشہور گدی ہو، بڑے نام کے ڈنکے بجتے ہوں، لیکن جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو نہیں مانتا، ہم اس کو نہیں مانتے. یہ ہماری مطلب فائنل ڈیسیزن ہے. اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، نو کمپرومائز. اس میں کوئی مذاکرات بھی نہیں ہو سکتے. ہم بحث بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. امیر معاویہ پر آنکھیں بند ہیں، 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 امیر معاویہ پر آنکھیں. کچھ نعرے لگا کر ایک میسج دینا چاہتا ہوں میرے ساتھ مل کر. معاویہ کی سیاست، معاویہ کی سیاست، معاویہ کی سیاست. مزہ نہیں آ رہا ذرا اسٹیج والے بھی اور نیچے والے بھی. صفین اور جمل کا ڈرامہ کرنے والا نتیجہ دیکھ، وہ تو بھائی ہو گئے، کھسیانہ بلی کھمبا نوچ کے سودا نہ بیچ. لگاؤ نا. معاویہ کی سیاست، معاویہ کی سیاست. کراچی میں ہماری ریلی میں سیاست معاویہ زندہ باد کا نعرہ لگا. وہ ہمارا نعرہ نہیں تھا. لیکن ہم نے اس سے اعلان برات کیا ہے. آج کے اجتماع میں بھی ہم سب موجود ہیں. یا علامہ سید مظفر شاہ بھی ہے، مفتی عابد مبارک بھی ہیں. ان سے کھل کر برات کا اعلان کرتے ہیں. اور ہمارا اصول یہ ہے، تعویل ہر بات کی ہو سکتی ہے، توجیہ ہر بات کی ہو سکتی ہے، لیکن جو انا قبول حق میں رکاوٹ بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے. نہیں اتنے فیڈر میں دودھ پینے والے بچے نہ بنو، نہ اتنے بدھو خود بنو، نہ بدھو امت کو بناؤ. یہ گڑمڑ کرنے کی اجازت نہیں. یہ منافقت اور مداہنت ہے کہ پتہ نہیں حق ادھر تھا یا معلوم نہیں حق ادھر تھا، یا یہ کہنا کہ دونوں طرف سے آبا ہیں، دونوں طرف حق ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. نہیں اتنے فیڈر میں دودھ پینے والے بچے نہ بنو، نہ اتنے بدھو خود بنو، نہ بدھو امت کو بناؤ. حق کی ہر ایک کو پہچان ہے. 1400 سال میں ہزاروں کتابیں بھری پڑی ہیں اس پر، ہر کتاب نے حق کو کھول کے لکھ دیا ہے. اب صاحب فتح القدیر لکھتے ہیں کہ اس پر دلیل قولہ علیہ الصلوۃ والسلام لعمار، جو متفق علیہ حدیث ہے بخاری مسلم کی، کہ آقا نے فرمایا ستقتلک الفئۃ الباغیہ، عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، شہید کرے گا. اب آقا علیہ السلام جس گروہ کو باغی کہہ دیں، دنیا میں کون مسلمان ہے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا اور خود کو مصطفیٰ کا امتی کہنے والا، جس گروہ کو مصطفیٰ الفئۃ الباغیہ کہہ دے، اس کے بعد وہ ان کے فیضان کے چشمے جاری کرے اور ان کی تقریریں کرے اور ان کے عرسوں کا اعلان کرے. خدا کے لیے یہ کام 1300 سال میں اہل سنت کے اکابر نے نہیں کیا تھا. یہ فتنہ نہ بپا کرو. اور یہ لکھ کر کہ آقا نے فرمایا تھا عمار تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا. اب آگے یہاں بھی ڈنڈی مارنے کی اجازت نہیں کہ کون باغی تھا، کس نے قتل کیا، کس نے نہیں. کوئی کہہ سکتا ہے جی معلوم نہیں. میں کہا نہیں، اتنے بدھو نہیں ہیں کہ معلوم نہیں. صاحب فتح القدیر لکھتے ہیں وَقَدْ قَتَلَهُ أَصْحَابُ مُعَاوِيَّةَ يُصَرِّحُ بِأَنَّهُ بُغَاةٌ، اور واضح طور پر حضرت امیر معاویہ کے لشکر نے ان کو قتل کیا تھا. یہ تصریح کرتا ہے اس امر کی کہ یہ طبقہ باغیوں کا طبقہ تھا. دیکھیے کسی کو شوق ہو مجھ پر فتویٰ نہ لگائیں، مجھ سے پہلے امام مرغینانی صاحب الہدایہ پہ لگائیں، امام ابو منصور بغدادی پر لگائیں، امام ابو المعین النصفی پہ لگائیں، صاحب شرح المواقف پہ لگائیں، صاحب شرح المقاصد پہ لگائیں، اور صاحب شرح عقائد نصفیہ پہ لگائیں. میں نے کل درجنوں کتب حافظ ابن حجر اسقلانی پہ لگائیں، امام عینی پہ لگائیں. میں نے آپ کو 1300 سال کی تاریخ علم کل پڑھا دی. ان پہ جو فتویٰ لگائیں اس میں بھی شریک ہوں.
तौबा कर लेनी चाहिए। یہ بریلویوں کا پھر نیا فتنے کا دور شروع ہو گیا ہے کہ اس دن امیر معاویہ کا عرس منایا۔ میں ان سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں سب سنی حضرات سے، کیا تمہارے باپ دادا پردادا سکڑ داداؤں نے کبھی 22 رجب کو امیر معاویہ کا عرس منایا؟ اگر منایا تو ضرور مناؤ۔ کیا کسی کے باپ دادا پرداداؤں میں معاویہ نام تھا؟ نہیں تھا۔ پھر یہ نیا فتنہ کیوں کہ 15 رجب کو حضرت امام جعفر کا آج تو شہادت ہوئی تھی معاویہ کی؟ آپ کو پتہ ہے معاویہ کھجلی کی بیماری سے مرا تھا، موٹاپے سے مرا تھا، اس کا شہادت سے کیا لینا دینا؟ دوسری چیز 1,24,000 صحابہ ہیں، صرف معاویہ کا عرس کیوں؟ کیونکہ وہ حضرت علی کے مقابل آیا تھا۔ معاویہ سے بھی کوئی ان کو دلچسپی نہیں ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت علی سے بغض قناع، یہ کہ معاویہ کون ہے آپ لوگ جانتے ہیں؟ یہ ہندا کا بیٹا ہے۔ کون ہندا؟ جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا۔ ابو سفیان کا بیٹا ہے۔ کون ابو سفیان؟ جس نے فتح مکہ کے بعد اسلام خوف سے قبول کیا اور حضور کو کبھی نبی نہیں مانگنا، بادشاہ کا۔ معاویہ کون؟ جس نے حضرت عمار بن یاسر کو شہید کروایا اور حضور کی مستند حدیث ہے کہ عمار میں دیکھ رہا ہوں کہ ان قریب تجھے باغیوں کا گروہ قتل کرے گا۔ صفین کی جنگ میں حضرت عمار بن یاسر کا شہید ہوئے اور معاویہ کے لشکر نے کیا، ایک ادھم برپا ہو گیا۔ تو حضور کی حدیث کی روشنی میں معاویہ باغی ہوا نہیں ہوا؟ قرآن کو نیزے پہ لیا، حضرت علی علیہ السلام کو ممبر پہ سے گالیاں بکواتا تھا، سب کو شتم کرتا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آ کے بند کروائیں۔ کوئی ایک چیزیں کی؟ حضرت لوگ کہتے ہیں کہ ہم حسین سے جس نے جنگ کی ہم اس سے جنگ کریں گے، اور حضرت امام حسن نے جس سے صلح کی ہم اس سے صلح کریں گے۔ تو کون سی صلح کی بھائی؟ اس صلح پہ وہ کیا صحیح اترا؟ تمام صلح توڑی، بیٹے یزید کو تخت نشین کیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی بیوی سے معاویہ نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر دلوایا۔ جب حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی خبر معاویہ کو پہنچی تو اس نے کہا آج آگ کا گولا بجھ گیا۔ یہ وہ معاویہ ہے جانتے ہیں آپ؟ یہ ہندا کا بیٹا ہے جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا، وہ حضرت امیر حمزہ جو حضور کے چچا تھے۔ اب آپ بتائیے یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اب آپ بتائیں، بہت سمپل سا سوال جو ایک آسان سا مسلمانوں کی سمجھ میں آ جائے۔ ایک طرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضرت علی علیہ السلام ہیں ان کے ساتھ، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے، حضرت امام حسن علیہ السلام ہے اور حضرت امام حسین علیہ السلام ہے۔ دوسری طرف معاویہ ہے، ابو سفیان ہے، اس کا باپ ہندا ہے، اس کی ماں، اور بیٹا ہے یزید۔ تو آپ کس کے ساتھ ہے؟ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ یہ مولوی اپنی خود کی تو مغفرت کروا لیں، یہ تمہارے کیا کریں گے؟ تمہارا کیا حشر کریں گے محشر میں؟ ارے کچھ تو محشر کا خیال رکھو۔ خانوادہ نبوت سے اتنی دشمنی کیوں تم لوگوں کو؟ تم خارجی اور نازبیوں کو، تم خارجی اور نازبی ہو۔ جب تم نے دیکھا کہ 50,000 مدرسے تمہارے بن گئے، 50,000 مسجد تو ممبروں پہ تمہارے قبضے ہو گئے، تم قبضہ گروپ ہو، سنڈیکیٹ ہو۔ آپ مسلمانوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، دنیا میں جتنے بھی ٹیررسٹ گروپس ہیں ان کا رول ماڈل، ان کا آئیڈیولوجیکل گرو معاویہ ہے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ انٹیلیجنس بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ اور اس 21ویں صدی کے نئے وہابی یہ بریلوی ہیں جو خارجی اور نازبی ہیں، جن سے خانقاہیں عاجز آ گئی ہیں، اور ان سادات پہ ہمیں حیرت ہے جو ان بریلویوں کے تلوے چاٹتے ہیں اور معاویہ کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کیونکہ ان کو بڑی معاویہ سے اب محبت ہو چکی ہے، تو یہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت ابھی نے نہیں کہیں گے، جو محبان اہل بیت ہیں، جو سادات ہیں، جو خانوادے ہیں، جو خانقاہوں سے منسلک ہیں، ان کو کیا کہیں گے؟ ان کو کہیں گے مسلک آل معاویہ، کیونکہ ان کو معاویہ سے بہت زیادہ محبت ہے۔ انہوں نے خود نے اپنے لیے یہ نام چنا ہے۔ آج سے بریلوی مسلک اعلیٰ حضرت نہیں، مسلک آل معاویہ ہے، کیونکہ انہوں نے خود نے معاویہ سے اپنی محبت درشائی ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک ہدایت دے اور اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سے دل میں اہل بیت کی اور کربلا والوں کی سچی محبت عطا فرمائے۔ کہ ایک کتاب حضرت امام احمد ابن حنبل کے سامنے پیش کی گئی تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ نے کہا کہ بابا یہ کتاب دیکھیں، ان میں بڑی ان کی تعریف ہے بنو امیہ کی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جاہز
ایک بدصورت انسان جو مکے میں تھا، جو بنو امیہ کا ہم اثر تھا، جملہ بولتا تھا تو پتہ لگتا تھا کہ رسول اللہ کی حدیث کا ٹکڑا ہے، اس کو بنو امیہ نے پیسے دیے اور ان سے جعلی حدیثیں گھڑوائی۔ حضرت امام حنبل نے یہ جملہ فرمایا اور لکھا ہوا ہے، میرے پاس ثبوت ہے، یہ ساری ان کی یہ گھڑوائی ہیں اور یہ حدیثیں جعلی گھڑوا کر اس کو بعد میں نقل کیا، ساری کتابوں نے نقل کیا۔ غلط باتیں لوگوں میں ڈال رہے ہو، یہ صدیوں سے خارجیوں اور ناسبیوں کا عقیدہ ہے کہ علی بھی حق میں اور ان کے مقابلے میں آنے والے بھی حق میں، غلط ہے۔ اس پر اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے کہ علی حق پہ تھے اور میرے مولا علی کے مقابلے میں آنے والے خطا پر تھے، وہ بے خطا نہیں تھے، وہ خطا پہ تھے۔ حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا، حضرت امام حسین کو بچوں کے سامنے ذبح کر دیا گیا، اور ایک دور وہ بھی آیا کہ ممبروں پہ بیٹھ کے مولا علی کو گالیاں دی جاتی تھی۔ یہ تاریخ میں یہ دور بھی آیا، آپ پڑھیں تاریخ، بنو امیہ کا ایسا دور بھی دنیا نے دیکھا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا من سب علی فقد سبنی، جس نے میرے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی، اور لوگوں نے ممبروں پہ بیٹھ کے باقاعدہ حکومت کی طرف سے یہ جو ہے وہ قانون تھا کہ تمہارا خطبہ مکمل نہیں ہوگا جب تک علی کو گالی نہیں دو گے۔ یہ لمحے بھی آئے جب اس دور میں دشمن علی موجود تھے، مبغضین موجود تھے، اور افراط محبت میں رکھنے والے موجود تھے، تو یہ دور تو اسلام کا حضور کے دور سے 1400 سال پیچھے ہے۔